بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں مر جاؤں گی، تم میرے علاج پر اتنے پیسے خرچ نہ کرو۔ احمد، مجھے اگر پتہ ہوتا نا میری عمر اتنی سی ہے تو میں کبھی شادی نہ کرتی۔ ایک وعدہ کرو، تم کرن کا بہت خیال رکھو گے اور ہو سکے تو دوسری شادی کر لینا۔ اس کی آخری سانسیں چل رہی تھی۔ اس کے ارد گرد کھڑے سب لوگ رو رہے تھے۔ چھوٹی بچی کو گود میں لیے بت بنے وہ کھڑا تھا۔ اس کے آنسو تھم گئے تھے۔ کب تک وہ خود کو قابو رکھتا؟ وہ اچانک پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا اور موت کا فرشتہ آن پہنچا اور آہستہ آہستہ اس کا جسم تڑپا اور جسم کا رابطہ روح سے منقطع ہو گیا۔ ہر طرف رونے کی آوازیں تھیں۔ ان آوازوں میں کرن کی آواز دب گئی تھی۔ اس کی لاش کو گھر لے آئے۔ احمد کو اس کے بھائیوں نے سنبھالا ہوا تھا اور وہ وقت آ گیا جب اس کی زندگی کو قبر میں اتارا جا رہا تھا۔ اس کے آنسو بس بہہ رہے تھے کہ کب وہ دن گزر گیا پتہ نہ چلا۔ آہستہ آہستہ تمام مہمان چلے گئے۔ اس کی بھابھی نے کرن کی دیکھ بھال کرنے کا وعدہ کیا۔ احمد کا دل چاہ رہا تھا مر جائے وہ، لیکن اس کو جینا تھا اپنی بیٹی کرن کے لیے۔ اس کا دل آفس میں نہیں لگتا تھا، کیوں نہ اس کو تھوڑا وقت چاہیے تھا۔ اس کو سدرا کی آواز سنائی دیتی تھی۔ جب وہ ارد گرد دیکھتا تو کوئی نہیں ہوتا۔ اس طرح چند ماہ گزر گئے اور کب سال ہو گیا پتہ نہ چلا۔ ایک دن وہ آفس سے جلدی گھر آیا تو اس کے کانوں میں آواز پڑی، خود تو مر گئی لیکن ہمارے لیے عذاب چھوڑ گئی۔ اپنے بچوں کو سنبھالوں اور اس کو بھی۔ اس کی ٹیں ٹیں نے سر میں درد کر دیا ہے۔ وہ چپ چاپ اندر آیا، کچھ کہے بغیر اپنی بیٹی کو اٹھایا اور باہر نکل گیا۔ پیچھے بھابھی اس کو آوازیں دے رہی تھی۔ آج اس کا ضمیر اس کو کہہ رہا تھا، احمد تم کو باپ کے ساتھ ساتھ ماں بھی بننا ہوگا، اور وہ بس ایک ہی دعا کر رہا تھا، اے اللہ کسی کی ماں کو ان کے بچوں سے مت لینا۔ اگر آپ کو میری کہانیاں اچھی لگتی ہیں تو مجھے ضرور اپنی رائے سے آگاہ کیجیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ اللہ پاک آپ سب کو سلامت اور خوش رکھے۔ خدا حافظ۔